ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرتے رہو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ دین اسلام نے ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق علم دین سیکھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے وہ معاملات ہیں جس میں ہمیں علم کا ہمارے پاس ہونا بڑا ضروری ہے، تبھی ہم یہ فرائض ادا کر سکیں گے۔ لیکن علم حاصل کرنا بھی فرض ہی قرار دیا ہے۔ بالکل فرض ہی قرار دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین سے کون کون سی تعلیمات ملتی ہیں اور وہ تعلیمات کیسے کیسے حاصل کرنی ہے، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ فون لائنز بھی ہم اگر آن کر دیں تو ہمارے ناظرین کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم شامل کر لیں گے۔ یہ جو علم حاصل کرنا ہے اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے آج۔ اچھا، اب یہ جو علم کی جو سب سے بڑی حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب جب فرض کا لفظ آ جاتا ہے تو میں تو پھر اسے اس طرح ایکویٹ کروں گا کہ بھائی جیسے نماز فرض ہے ہم پر، روزہ فرض ہے، تو پھر علم حاصل کرنا بھی فرض ہے اور اس سے آپ دور نہیں رہ سکتے، اور ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ لیکن یہ جو دین کا علم اور دنیا کا علم، یہ جو تخصیص کر دی جاتی ہے، یہ جو فرض ہے، کیا وہ دین اور دنیا دونوں کا علم ہے یا صرف دین کے علم کی ہی بات ہوتی ہے؟ دیکھیے، جب دین میں کوئی بات بتائی جاتی ہے تو وہ بنیادی طور پر دین ہی کے پہلو سے ہوتی ہے۔ دنیا کے معاملات کے بارے میں اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، تجربہ دیا ہے، اس کی ضرورتیں ہیں، وہ ان کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اور وہ پھر ظاہر ہے کہ جو بھی اس کے پاس وسائل اسباب ہیں ان کو وہ پرسو کرتا ہے اور اپنے فائدے بہتری کے لیے اس کے لیے کام کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر دنیا کے لیے، دنیا کی نالج کے لیے، ٹیکنالوجی کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے بہت کچھ ارج رکھا ہے۔ ہم سب اسی کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں۔ ہم جو بھی عام طور پر کوششیں کرتے ہیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ دین جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں جو سٹرگل کر رہے ہیں اس کو اللہ کے دین کے دائرے کے اندر رکھ کے کریں۔ ہم اس دنیا کے مقصد کو سمجھیں، ہم یہ جانیں کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اور یہ جانیں کہ موت کے بعد کی زندگی میں ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو جب کبھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ علم حاصل کریں تو وہ بنیادی طور پر دین کا علم ہوتا ہے، لیکن اس میں دنیا کے علم کی نفی نہیں ہے، وہ تو امپلائیڈ ہے، وہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ جب آپ دنیا میں رہیں گے اور دنیا میں آپ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو دنیا کا علم حاصل کرنا ہے۔ لیکن وہ دنیا کا علم جہاں سے بھی جیسے بھی آپ حاصل کریں، وہ اللہ کے دین نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے اس کی حدود کے اندر رہ کے ہونا چاہیے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا ضروری ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جتنا ایک میرے اور آپ کے لیے ممکن ہے اپنی لمیٹیشنز کے ساتھ، اپنی جو بھی ہماری مشکلات ہیں، ہمارے جو حالات ہیں، ان کے لحاظ سے جتنا ہم قرآن، سنت، حدیث کو جان سکتے ہیں اتنا جانیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں جو معاملہ شروع ہوتا ہے وہ ظاہر ہے پھر قرآن سے شروع ہوتا ہے، اور قرآن فہمی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں قرآن کو پڑھنا آنا چاہیے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ لیکن پھر جب ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک بنیادی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ آپ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، اور بہت سارے پھر بات میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، یوں پڑھ لو، یہ والا ترجمہ زیادہ بہتر ہے، یہ کم بہتر ہے، اس کی لینگویج جو ہے وہ زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے، تو پھر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اور سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، میرے ساتھ بھی ایک زمانے میں یہ معاملہ ہوا تھا کہ بھائی اتنے سارے ترجمے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اچھا، ہر ایک کی اپنی پریفرنسز بھی اپنے مسلک کے حساب سے بھی ہوتی ہے، تو بندہ کون سا ترجمہ پڑھنا شروع کرے، یہ بھی بڑا ایک سوال ہوتا ہے پھر۔ دیکھیے ویسے ایک میں آپ کو بات بتاؤں، تمام دنیا کے معاملات میں ان جنرل اور دین کے معاملے میں خاص طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے وہ سمجھ میں آنے والا ہے، وہ ہمارے جو بھی حدود ہیں، جو بھی ہمارے پاس امکانات ہیں، صلاحیتیں ہیں، ان کے مطابق ہے۔ مثال کے طور پر یہ ترجمے کی بات ہے جی، ظاہر ہے کہ ہم کسی فیملی میں پلے بڑھے ہیں، ایک ماحول میں ہم رہتے ہیں، کسی عالم سے
ہمارا خاندان، ہمارا ماحول زیادہ متاثر ہے، کسی کا ترجمہ موجود ہے، ہم اس سے کمفرٹیبل ہیں، آغاز وہیں سے ہوگا۔ فرض کیجئے ایک انسان کو بالکل نہیں معلوم ہے، تو چلیے مجھ سے یا کسی اور سے مشورہ مانگ کر وہ شروع کر دیں گے، لیکن کسی ایک کا ترجمہ پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ باقی تمام تراجم سے بے نیاز ہو جائے۔ اس ترجمے کو جو ان کو زیادہ مناسب لگتا ہے وہاں سے آغاز کریں، کہیں کوئی کاپی پینسل لے کے جہاں کہیں کوئی سوال پیدا ہو اس سوال کو نوٹ کریں، اپنے آپ کو مطمئن کریں، جو کچھ وہ ترجمے میں پڑھ رہے ہیں ان کو بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ جا بجا ان کو محسوس ہوگا کہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں، کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، ان کو نوٹ کر کے جو قریب میں صاحب علم موجود ہیں ان سے پوچھ لیں، جواب مطمئن کر دے اللہ کا شکر کریں، نہیں کرے تو اپنی جستجو جاری رکھیں۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر انسان اس طرح سے ایک مرتبہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے کو اپنا مشن بنا لے تو دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ ان کنفیوژنز کو، مشکلات کو دور کر دیتا ہے کہ جو انسان کے راستے میں شروع میں پڑھنے میں آتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ انسان کو علم میں پختہ کرتا ہے۔ کیا بات ہے، یعنی ہمیں اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ کون سا ترجمہ پڑھو، جو اویلیبل ہے جس سے کمفرٹیبل ہو بس شروع ہو جاؤ، آغاز کر دو، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری مشکلات جو ہے وہ حل کر دیں گے۔ ایسا ہی صحیح، ٹھیک۔ اچھا، اب اس سے اگلی بات جو آتی ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھ لیتے ہیں تو کتنا دین کا علم اور کون سا دین کا علم ایسا ہے کہ جو کہ ہر مسلمان کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے؟ ہم نے قرآن پڑھ لیا، ترجمہ پڑھ لیا اس کا، لیکن کون کون سی ایسی چیزیں جو ہر مسلمان کے لیے بالکل ضروری حیثیت رکھتی ہیں؟ دیکھیں، آپ ظاہر ہے کہ جس ماحول میں ہوں گے اس میں آپ کو، ہم کو بچپن سے ہی یہ بتا دیا جاتا ہے کہ نماز، روزہ، جس سے ہم تجربے سے گزرتے ہیں، اس کے علاوہ دین کے احکام بھی بتا دیے جاتے ہیں۔ ہم کو جب قرآن پڑھنا ہے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں محض احکام بیان نہیں ہوئے، وہ تو ہوئے ہی ہیں لیکن وہ نسبتاً کم ہیں۔ جو بات بیان ہوئی ہے وہ مثال کے طور پر ایمانیات ہے، اخلاقیات ہے، عقل کا استعمال کرنا ہے، اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا ہے، آخرت کو اپنی زندگی میں ایک غالب فیکٹر بنانا ہے۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں کرنا کہ ہم زندگی میں دو امکانات موجود ہیں، ایک یہ کہ ہم وہ کام کریں کہ جس سے ہماری دنیا بنتی ہے لیکن آخرت بگڑتی ہے، اور ایک یہ کہ جس میں ہم آخرت کو اپنے معاملات میں ترجیح دے رہے ہیں اور دنیا کو اس وجہ سے کمپرومائز کر رہے ہیں، تو ہمیں ہر حال میں آخرت کو ترجیح دینی ہے۔ قرآن ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے کہ ایمفسائز کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ جس طرح سے تشریف لائے اور آپ نے اللہ کے پیغام کو پیش کیا، اپنی قوم کو خبردار کیا، ان کی مخالفتیں آپ نے فیس کی، تو جب آپ یہ پڑھیں گے سب کچھ تو آپ کے اندر دین کا فہم، جیسے یہ دین ہم تک پہنچا ہے اس کے بارے میں ایک اطمینان آپ کو حاصل ہوگا، تو دین کی حکمت بھی آپ کو ملے گی اور دین کے احکام بھی ملیں گے۔ اس میں جب ایک شخص قرآن پڑھنا شروع کرے گا تو اس کو پابند کیا ہی نہیں جا سکتا کہ آپ یہ سمجھیں اور یہ نہ سمجھیں۔ اس کو جو بات جیسے جیسے سمجھ میں آئے وہ ویسے ویسے اپنے علم، اپنے فہم اور اپنے ایمان اور کمٹمنٹ میں اضافہ کرے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا سر، اب اگر آپ کے ذہن میں سوال ہے تو مجھے بتائیں، ورنہ میرے تو بہت سارے سوالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ اچھا، اسکول کے حوالے سے بھی ہیں، کیونکہ ہماری جو تعلیمات ہیں ان کا آغاز تو ہمارے بچپن سے ہی ہو جاتا ہے، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھائی روزہ فرض ہے اور وہ روزہ رکھنا ہے، نماز 5 وقت کی فرض ہے، وہ 5 وقت کے ہم نے نماز جو ہے ادا کرنی ہے۔ ریزنز ہمارے بچوں کو نہیں بتائے جاتے۔ آج بھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی، ان میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا فرض ہے، ابو نے بتایا تھا تو روزہ رکھنا ہے۔ بھائی ابو نے بتایا تھا تو ابو نے کچھ اور نہیں بتایا۔ اچھا پھر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، آنٹی 5 وقت کی فرض ہیں، تو میں نے کہا 6 کی کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بس وہ 5 کی ہیں، ابو نے بتایا تھا۔ ہمیں جو جو ہماری تعلیمات ہیں، جو چیزوں پہ ہمارا اسٹرانگ بلیف ہے اور جو ہمیں مسلمان بناتی ہیں، ان کے بارے میں بھی ریزننگ نہیں دی جاتی ہمیں بچوں کو، خاص طور پہ اسکول میں۔ ہمیں یاد ہے سورہ احزاب یاد کرنے کا تھا، پیپر میں لکھنا ہے آیت نمبر فلانی سے لے کے آیت نمبر فلانی تک، اور ہمیں ٹیچر بتا دیتی تھی کہ یہ امپورٹنٹ بات ہے، اس میں سے تو ہمیشہ فل ان دا بلینکس میں کویسچن آتا ہے، تو یہ پہلی آیات تو چھوڑنی ہی نہیں ہے، آگے والی جو ہے ان کو خیر ہے آپشنل کر دو۔ تو
تو ڈاکٹر صاحب جو اسکولوں میں بچوں کو تعلیم دین کی دی جاتی ہے وہ نظام آپ کو ٹھیک لگتا ہے, طریقہ کار ٹھیک ہے؟ نہیں, آپ نے بہت اچھی بات کی. بالکل مجھے اس پر اطمینان نہیں ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ شاید پہلے زمانوں میں یہ بات کچھ چل جاتی تھی, لیکن اب تو یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم جب بچوں کو دین کی تعلیم دیں تو جہاں ہم یہ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کیا ماننا ہے, وہاں ہم یہ بھی بتائیں کہ ہمیں جو ماننا ہے وہ کیوں ماننا ہے, اور جو کرنا ہے وہ کیوں کرنا ہے. کیوں؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے عقل دی ہے, عقل سوال کرتی ہے, عقل اطمینان چاہتی ہے, عقل جستجو کرتی ہے. آپ اس کو خاموش نہیں کر سکتے. اگر آپ خاموش کریں گے تو یا تو پھر آپ ایک ایسا دین مانیں گے کہ جس پر آپ کا اطمینان تو نہیں ہے, محض جذبات ہیں جن کی وجہ سے آپ اختیار کر رہے ہیں, اور یہ ظاہر ہے کہ دین کو ماننے اور اس کو اختیار کرنے کا کوئی بہت اچھا طریقہ نہیں ہے. لیکن دوسری اس سے زیادہ اہم اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان تمام سوالات کے جوابات کہ ہمیں اللہ کو ماننا ہے تو کیوں ماننا ہے, آخرت کو ماننا ہے تو کیوں ماننا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے تو کیوں ماننا ہے, نماز پڑھنی ہے تو کیوں پڑھنی ہے, اور روزہ رکھنا ہے تو کیوں رکھنا ہے, ان سب کے جوابات آپ یقین جانیے کہ قرآن مجید خود دیتا ہے. تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہم بچوں کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا ماننا ہے اور کیا کرنا ہے, اور یہ نہیں بتاتے کہ جو ماننا ہے اور جو کرنا ہے وہ کیوں ماننا ہے اور کیوں کرنا ہے. یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ یہ معلومات ہے کہ واٹ کیا کرنا ہے. اس لیے یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اپنے اسکولز کی اور تمام دوسرے جتنے بھی دین کو پڑھانے کے سورسز ہیں, مدرسے ہیں, ان میں اس بات کو زیادہ نمایاں کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک ایسے مسلمان بنیں کہ ہمیں اطمینان ہو, ہم مطمئن ہوں, ہم کنونسڈ ہوں, تاکہ ہماری زندگی بھی اللہ کے دین کی تعلیمات سے روشن ہو اور ہم دوسروں کو بھی اچھی طرح سے سمجھا سکیں. جو آپ نے اتنے مشکل سوالات سامنے رکھے کہ اللہ کو ماننا ہے تو کیوں ماننا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے تو کیوں ماننا ہے, نماز پڑھنی ہے تو کیوں پڑھنی ہے, یہ کیوں کا جواب یہ نہیں تھا کہ تم ایمان سے خارج ہو جاؤ گے ایسے سوال کرو گے. ان سب کے جواب موجود ہیں. کیوں؟ میں نے آپ کے سامنے ایک بہت بڑی بات رکھی کہ قرآن مجید خود ان کا جواب دیتا ہے. بالکل. دیکھیے اصل میں ہوا من میں کیا ہے, ہم سب مسلمان پیدا ہوئے, الحمدللہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا, ہم اللہ کے شکر گزار. تو ہم نے پیدائشی طور پر چیزوں کو ماننا شروع کر دیا, یا یوں کہیے کہ ماحول میں ہم نے دیکھا کہ لوگ مان رہے ہیں اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. اب دیکھیں نا, ہم روزہ رکھتے ہیں, کلچرل امپیکٹ زیادہ ہے اس کا, سوسائٹل. ہمارے اندر ایک لازماً فطری جستجو ہونی چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے مان لیا, مگر کیوں؟ اگر ہم اس سوال کو نہ دبائیں اور لوگوں کو انکریج کریں کہ بھائی جو ہم نے بات کی کہ قرآن مجید لو, اس کا سادہ ترجمہ پڑھنا شروع کر دو, تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز پڑھنے والوں کو خود ان سوالوں کے جوابات مل جائیں گے. میں نے کیوں یہ سوال کیا ڈاکٹر صاحب آپ سے, میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے یہ سوال کیوں کیا. مجھے یاد آیا کہ میرا پہلا روزہ یا شروعات کے روزے کیوں رکھتی تھی میں. گھر والوں نے تو کہا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی روزہ رکھنا ہے, اس طرح سے انہوں نے سکھایا, یہ نہیں بتایا خیر کہ کیوں رکھنا تھا, لیکن یہ ہے کہ یہ ضرور بتایا کہ روزہ رکھنا ہے, ہم سب رکھتے ہیں یہ وہ. اچھا, پٹھان فیملیز میں یہ بڑا ایک اسٹرانگ کنیکشن ہے کہ بھائی چاہے آپ جو مرضی کریں روزہ چھوڑنا نہیں ہے پٹھان نے. اب میرے اسکول میں ساری لڑکیاں 5th 6th کلاس سے سارے روزے رکھتی تھیں, اور ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ تھا کہ تم ذرا خیر کمزور ہو, امی کا دل ذرا نرم ہو جاتا تھا, وہ کہتی تھی ٹھیک ہے 5 رکھ لو, ٹھیک ہے 6 رکھ لو. تو پھر وہ کلچرل امپیکٹ اتنا زیادہ تھا کہ آپ 40 بچیوں کی کلاس میں بیٹھ کے اکیلے کھاتے ہوئے برا لگتا ہے, تو وہ سب نے روزہ رکھنا ہے تو بس پھر سب نے رکھنا ہے کیونکہ, تو اس لیے میں نے بھی رکھنا ہے کیونکہ سب رکھ کے آتی ہیں. تو یہ میرا اس طرح سے میرے روزوں کا آغاز ہوا تھا. اور یہ بہت سارے پاکستان کے بچوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ روزوں کا جو کرتے ہیں یا عبادت جو کرتے ہیں وہ سوسائٹی کے پریشر میں زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ ان کو کلیئر نہیں ہوتا کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. اور ایک اور مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے, وہ جو میں نے بات کی تھی نا کہ ان سوالوں کے جواب میں یہ بات, یہ جواب تو نہیں ہے کہ تم ایمان سے خارج ہو گئے ہو, یہ تو ہم سب کے ساتھ ہوا ہے نا, جب بھی سوال اٹھایا ہے تو فوراً ایمان سے خارج. یہ کیسے سوال کر رہے ہو تم, کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو؟ آپ نے, ہم نے یہ رمضان کا مہینہ الحمدللہ اپنی تکمیل کو پہنچ رہا ہے, گزارا ہے. ہم اس مہینے میں کتنی مرتبہ یہ آیت مبارکہ سنتے ہیں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183,
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے کہ جو تم سے پہلے ہو گزرے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی، خدا خوفی، حدود آشنائی پیدا ہو۔ اب ظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیسے پیدا ہو؟ اس کا سادہ جواب یہ ہے، صبح سے لے کے شام تک جب ہم کھانے پینے سے گریز کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے، اور تقوی، حدود آشنائی نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ اللہ نے جو ہمیں چیزیں ناجائز اور حرام کی ہیں ان کی طرف رغبت اور خواہش کے باوجود اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اپنے آپ کو چیک کریں، تو یہ ہمارے اندر سیلف کنٹرول، تقوی اور حدود آشنائی پیدا ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، کل پرسوں میری کسی سے بات ہو رہی تھی اپنے رشتہ داروں میں، تو کہہ رہے بہت روزہ لگ رہا ہے اور یہ بہت لمبا ہے، کچھ منہ لٹکے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا جناب اس پر آپ اللہ سے دعا کریں اور اللہ کا شکر کریں کہ وہ آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق دے رہا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ایک حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی نماز پڑھنے کا تو انسان کے اندر ایک نیچرل ارج ہوتا ہے، زکوٰۃ دینا ایک فطری بات ہے، حج کرنا، عمرہ کرنا انسان کو شوق ہوتا ہے، روزہ ان نیچرل ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ ہمیں ڈسپلن کرنے کے لیے اس ٹریننگ ایکسرسائز سے گزار رہا ہے۔ تو اگر ہم روزے کے بارے میں جو قرآن میں بیان ہے، جو حدیث میں بیان ہے، اس کو ہم سمجھائیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بہتر صورتحال ہو جاتی ہے۔ مجھے انہی رشتہ دار نے پھر کہا اگلے دن کہ میرے اندر روزہ رکھنے کی موٹیویشن میں اضافہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ بھائی یہ کام تو تم صرف میرے لیے کر رہے ہو، مجھے معلوم ہے اس کا اور میں ہی اس کا اجر دوں۔ بالکل۔ فائنلی آخری مختصر صرف میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کوئی ایسے سوال ہیں جن کو کرنے سے منع کیا گیا ہو کہ بھائی یہ اس ڈومین میں نہ جاؤ، اس سوال کو مت کرو؟ کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آتی ہے؟ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہیں، لیکن اس میں بھی یوں نہیں ہے کہ ہم کو یہ کہہ دیا گیا کہ تم یہ سوال نہ کرو، بلکہ ساتھ ہی ساتھ دین کا جو علم ہمارے پاس ہے اس سے ہمیں یہ اطمینان ملتا ہے اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وہ سوالات ہیں، جیسے مثلا تقدیر کا مسئلہ ہے کہ ہم کو جب بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے تو ہم یہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اصل میں یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو ہمارے عقل کی پہنچ سے زیادہ اونچا ہے، یعنی ہمارے پاس وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم اس کو پوری طرح سے سمجھ پائیں۔ زیادہ زور لگائیں گے تو ہم خامخواہ اپنے آپ کو پریشان کریں گے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہمیں آنکھیں ملی ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی سورج کو ٹکٹکی باندھ کے مت دیکھو، اس لیے کہ تمہاری آنکھوں کی سکت نہیں ہے کہ تم اس کو دیکھ سکو۔ تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بعض سوالوں کے جواب تو ڈاکٹر صاحب اگر ہم نہیں پوچھیں گے کوئکلی، اگر ہم نہیں پوچھیں گے اور ہم سے کوئی نان مسلم پوچھ لیتا ہے، مثال کے طور پہ مجھ سے ایک دو اس قسم کے سوال کیے جب میں باہر پڑھتی تھی، تو میرے پاس ان کے جواب اس طرح سے نہیں تھے اور مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا کہ اگر کاش میں نے تھوڑی سی اس پہ ریسرچ کی ہوتی۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، اور پھر بعد میں بس بات وہ آئی گئی ہو گئی۔ تو جب نان مسلمز ہم سے کوئی چیز ایسی پوچھ لیتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم ہی ان کو کنونسنگ آرگیومنٹ نہ دے سکیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کا تو اپنا دین جو ہے وہ ہلکا سا ہے اور ان کا تو اپنا ہی فیتھ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، تو یہ ہمیں کیا کنونس کریں گے؟ نہیں، آپ نے بہت اچھا جواب دیا۔ دیکھیں یہی جواب دینا چاہیے، یا آپ کے پاس سوال کا جواب ہوگا تو آپ جواب دے دیں گے، اور اگر نہیں ہوگا تو آپ سے کہیں گے کہ آپ ذرا ویٹ کریں، میں اس کا جواب تلاش کرتا ہوں، تلاش کرتی ہوں۔ لیکن پھر آپ کو اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے تھا۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا سوال کرے جس کے بارے میں جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ اس کا جواب دیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ہیومن انڈرسٹینڈنگ، نالج، جو بھی ہماری کیپیسٹی ہے اس کی کچھ لمٹس ہیں، اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے۔ تو یہ بھی ایک نان مسلم کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ لوگ عام طور پر مجھ سے سوال کرتے ہیں جی کہ آخرت کو ہم کسی غیر مسلم کو کیسے سمجھائیں؟ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے سمجھائیں جیسے قرآن نے سمجھایا ہے۔ قرآن مجید انہی باتوں کو تو سمجھانے کے لیے نازل کیا گیا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ جن حقائق کو ماننے کی دعوت دی جا رہی ہے
उनको मानना क्यों जरूरी है? वो होता ये है कि हमने चूंकि सिर्फ अल्फाज पढ़े होते हैं, हमने उसके मानी पर गौर नहीं किया होता, हम अपनी बात को पहुंचा नहीं सकते। अगर आप खुद कन्विंस्ड हैं तो कोई वजह ही नहीं है कि आप दूसरे को कम से कम कन्विंस करने की कोशिश ना कर सकें। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। खालिद ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अल्लाह ताला हमें दीन का इल्म, सही इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।